خدا کی بغلہ سے ہم نے اس کا 11واں باب اس کی 21ویں سے پڑھا ہے۔ رسول کہتا ہے کہ میرا یہ کہنا ذلت کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگر یہ کہنا بیوقوفی ہے تو میں بھی دلیر ہوں۔ کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہ ابراہیم کی نسل سے ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی خادم ہے؟ میں بھی ہوں۔ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، لیکن میں زیادہ تر ہوں۔ کمپٹیشن کیا تھا؟ بحث کیا چل رہی تھی کہ پطرس پولس رسول ہے کیا؟ 12 رسول تھے۔ کرنتھس کی کلیسیا اسے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ یہ اس نے مسیح کی خدمت نہیں کی، یہ رسولوں کے ساتھ نہیں تھا، مسیح خداوند نے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا تھا اسے، لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ میں رسول کیا کریں۔ تو اب اس کرائیٹیریا پر اپنے آپ کو کیسے مینیج کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ تر ہوں۔ کیا خیال ہے کہ ان رسولوں سے میں زیادہ تر ہوں؟ کن باتوں میں زیادہ تر ہوں؟ محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے خانے میں زیادہ، موت کے خطروں میں زیادہ۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں رہا، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیزاری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پان کی حالت میں رہا ہوں۔ ان باتوں کے علاوہ جن کا ذکر میں نہیں کرتا، سب کلیسیوں کی فکر ہر روز مجھے آپ دباتی ہے۔ کتنی ایک لمبی لسٹ ہے، کیا کریں؟ اس سے زبانی یاد کرنا مشکل ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا کریں؟ میں ایک ذہنی کنفیوژن کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ رسولوں کا جنون تھا، جس جنون نے دنیا کو، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہر مذہب میں یہ پرابلم ہے۔ کیا کریں؟ ہر خادم جتنا زیادہ دکھی ہو اتنا اسے لوگ زیادہ عزت دیتے ہیں کہ یار انہیں مسیح کی خاطر پڑے تھے۔ اچھے بھلے بندے ان کے خادم بنتے ہی وہ اپنی نوکریاں چھوڑ دیں گے، غریب ہو جائیں گے، غریب آنے کی نظر پہ اظہار ہونے کی کوشش کریں گے، دکھ اور تکلیفوں میں سے جو دکھ نہیں بھی ہوتے وہ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ رسالت کا کرائیٹیریا ہے؟ کیوں آپ زیادہ مار کھائیں، زیادہ کوڑے کھائیں، زیادہ دکھوں میں رہیں، زیادہ مصیبتوں میں رہیں، تب آپ رسول؟ یہ ایک ذہنی بیان ہے۔ رسول یہاں اپنی خدمت بنواتا ہے اور بنوا کر وہ اپنے آپ کو رسولوں کے کرائیٹیریا میں سب سے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں کہیں بھی تعلیمی طور پر قابلیت آگے بڑھنا یا معاشی طور پر مضبوطی، دوسری تیسری مضبوطی، ان چیزوں کی کوئی ہمیں شکل نظر نہیں آتی ہے۔ رسول نے اپنے دکھ اور اپنی مصیبتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی ہیں، اور یہ ایک تھیوری ہے، فلسفہ ہے جو آج کل کلیسیوں میں ہے۔ ہر بندہ پولس رسول کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے اسی تھیوری کے تحت زیادہ مار کھانے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ شہید ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسے کام کرے گا جہاں زیادہ گالیاں پڑے، ان کے بغیر بھی خدمت ہو سکتی۔ کیا کریں؟ اگر آپ بغیر ذلیلوں بھی خدمت کر سکتے ہیں، ایسی بھی پرابلم نہیں۔ کیا کریں؟ مار کھانا، خطروں پہ پڑنا، یہ پریشانی میں جانا ایک خادم ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں کتاب میں تبصرہ پڑھ رہا تھا لازر اور امیر کا، کہ امیر جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، لازر ابراہیم کی گود میں چلا جاتا ہے۔ کیا کریں؟ تو لکھنے والے نے لکھا تھا کہ یہ کہانی کا کنسیپٹ ہے، لازر کی لائف ابراہیم کی گود میں جانے کے لیے کرائیٹیریا نہیں ہے۔ کیا خیال؟ یعنی ضروری نہیں کہ آپ بھوکے ہوں، ننگے ہوں، کسی کے دروازے پر پڑے ہوں، اس کے ٹکڑوں پر پلتے ہوں اور کتے آپ کا نسور چاٹے تبھی آپ ابراہیم کی گود میں چلے۔ یہ اس کی ایک حالت ہے۔ کیا خیال؟ وہ مجبور تھا یا مفلوج تھا، لیکن یہ ابراہیم کی گود میں جانے کا کرائیٹیریا نہیں ہے۔ کیا خیال؟ کیا آپ اس کی طرح غریب ہو جائے، اس کی طرح کسی کے دروازے پر چلے جائیں، کسی کے ٹکڑوں پر پلیں؟ یہ کون سا ہے؟ رسول اگر اپنی پوزیشن لکھ رہا ہے تو یہ بھائی اس کی خدمت ہے۔ بائبل شخصیت پرستی کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کو فالو کریں۔ مسیح خداوند نے کہا کہ تمام قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ
اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں حکم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان باتوں پر بھی عمل کریں جو میں نے کی ہے۔ مسیح نے جو خدمت گزاری وہ ایک ہر انسان نہیں کر سکتا۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسیح کے خدمت کے پیٹرن کو فالو نہیں کر سکتے، ہم اس کے حکموں کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ہر دور میں مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسی پیٹرن کو فالو کرو گے خدمت میں تو آج تو اب بندے مرنا شروع ہو جائے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ پولس رسول کی خدمت تھی، وہ ان حالات سے کیوں گزرا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے اسے ایسے ہی گزرنا، لیکن یہ خدمت کا پیٹرن نہیں ہے، یہ پولس رسول کا پیٹرن جو سب کے لیے لازمی نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح لازر کی غربت سب کے لیے لازمی نہیں ہے، جو غریب نہیں ہے وہ بھی ابراہیم کی گود میں جا سکتے ہیں، ایسی کوئی پرابلم نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ضروری نہیں کہ غریب لازر ہی ابراہیم کی گود میں جا سکتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان، حضرت یوسف، یہ سب دولت مند اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابراہیم کی گود میں نہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہمارا جو تصور ہے ہر انسان کے پاس فخر کرنے کے لیے جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ ایسی باتوں کی فخر کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ شرابی کو بیٹھے وہ شراب کے اپنے باتیں بتائیں گے، دیواری اپنے جوے کی چیزوں پر فخر کرے گا، شرابی باتوں پر فخر کرے گا، جو جس کیٹیگری میں ہوتا ہے اس میں وہ کوئی نہ کوئی فخر کی جو ہے وہ گنجائش ڈھونڈ لیتا ہے، اور غریب اپنے غربت میں بھی فخر ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ سو غریب تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، اس کے پاس سر ڈالنے کی جگہ نہیں تھی۔ بھائی یہ 3 سال کی بات تھی، اس کے بعد وہ بادشاہ ہوا، بادشاہ خداوند کا خدا۔ کیا کرنا چاہیے؟ یسوع کی غربت تو 3 سال کی کہانی۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم شخصیت پرستی کا شکار زیادہ ہوتے ہیں، ہم خود پرستی تو نہیں کرتے، ہم انسانوں کی پرستش لازمی کرتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ہیرو کوئی ہیئر اسٹائل بنائے گا، ساری قوم اسے فالو کرنا شروع کر دے گی۔ کیا کرنا؟ کوئی شرٹ پہن لی، اسے فالو کرنا شروع کر دے گی۔ انور فضل موزے کر رہا ہے تو اس کی تعریفوں کو پل مان لیں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی کلیسیا سے کہتا ہوں کہ آپ یسوع کی بات کریں، میری نہیں کریں۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کی طرح کہ آپ انسان اور میری قسمیں نہیں کھائیں، کیونکہ میں بھی ویسی غلطی کرتا ہوں، ویسے جھوٹ بولتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے۔ کیا کرے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی سے سچ بولتا ہے، ہم سب ایسے کرتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہم سب ایک جیسے ہیں۔ آپ نوکریوں پر سچ بولتے ہیں، کبھی گڈی پنچر ہوگی، کبھی فلانا مر گیا، کبھی یہ ہے، جبکہ سب جھوٹ ہوگی۔ کیا کر لیتے؟ جب آپ کاروبار کریں گے تو خراب چیز بھی بھیجیں گے، کبھی سچ بولیں گے کہ یہ خراب ہے۔ کیسے کریں؟ تو انسان ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے۔ جب اس شخص نے کہا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو یسوع نے کہا کہ کوئی نیک نہیں سوائے خدا۔ کیا کرنا چاہیے؟ جب کہ وہ یسوع کو نہیں کہہ رہا ہے، یسوع سے کہتا ہے کہ کوئی نیک نہیں سوائے خدا کا۔ تو انسان شخصیت پرستی میں کبھی نہ پڑے، آپ نقصان اٹھائیں گے۔ پولس رسول کی لائف آپ نہیں جی سکتے، پطرس رسول کی لائف آپ نہیں جی سکتے۔ یہ خدمت کا پیٹرن نہیں، یہ پولس رسول کا پیٹرن ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بغیر بھی خدمت ہو سکتی ہے، آپ یعنی بغیر کوڑے کھائے بھی خدمت کر سکتے ہیں، بغیر دکھوں میں جائے بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ جہاز ٹوٹنے کی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پہ چلے جائیں۔ وہ تو 3 بار جہاز ٹوٹنے کی مصیبت میں پڑا تو آپ کو جہاز میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کرنا؟ اس وقت جہاز کے علاوہ آپشن نہیں تھا، تو آج جہاز یہ اس کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولس رسول کی طرح بننے کی کیا بچے؟ آپ نے ایسے جنونی دیکھے ہوں گے، وہ اچھی بلی زندگی کو برباد کر کے پولس کے لیول پر لے کر آتے ہیں، لیکن اس طرح کرنے سے آپ پولس رسول نہیں بن سکتے۔ کبھی بھی زندگی میں کسی کا پیٹرن فالو نہیں کریں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کریں۔ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو اس نے کیا ہے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یسوع گدھے پر بھی بیٹھا ہے، وہ سولی پر بھی چڑھا ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا کام تھا، یہ آپ کا نہیں۔ کیا نہیں؟ آپ انہی جگہوں میں اگر آپ اپنی قوم کو آج یہ پڑھائیں گے، یعنی بائبل پڑھنے پر پرابلم نہیں ہے، ہمیں پڑھانا بھی چاہیے، لیکن اسے حال میں نہ لکھیں۔ یہ ماضی ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ آج کلیسیا کی موجودہ صورتحال نہیں ہے۔ آج کرسچن ملک طاقتور اور ترقی یافتہ ملک ہیں، وہ چاند پر بھی جا رہے ہیں،
उन्हें टूटे हुए जहाज़ों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्या करें। एयरप्लेन है और भी फैसिलिटीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहूदियों से कोड़े भी खाने की ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब का इस्तेमाल करें, क्या करें। लोगों से मिलने की क्या ज़रूरत है जो आपको कोड़े मारें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और हमारी जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को मासी में धके होते हैं, ये साढ़े वेले जिंज नहीं सी होंदा, वो की करना जो पढ़ के की हाल अहाँ की कर लिया। लेकिन आज आप देखते हैं कि क्रिश्चियन बच्चे IAS CSS करते हैं बड़ी पोस्टों पर। बलोचिस्तान में कोयटा में जो IG है वो क्रिश्चियन औरत है, क्या कहना है, उसने पढ़ा है तो वो बैठ गई, उसने बता दिया है कि पढ़ने से सब कुछ हो सकता है। अगर आज इस दौर में हम रसूलों की तरफ पैदल सफ़र करना शुरू करें तो इसमें कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, लोगों में अक्लमंद कहेंगे। एक साधु था, ये कराची का वाक़या है, वो जी मैं पैदल जा रहा हूँ खुदा के खिलाफ कंदम के लिए, या टूल प्लाजा थी वापस आ, गर्मी लगी तो लगी ही नहीं, क्या इस तरह की बढ़ती है चलने मारने की क्या जरूरत है। आप बाइबल को पढ़ें, रसूलों की खिदमत को पढ़ें, और फिर आज के दौर को देखें कि आज किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। ये उस वक्त और उस वक्त के मिसाल थे। यूनुस रसूल को इन खतरों से गुजरना पड़ा और वो मुख्तलिफ इलाकों में गया, वो बशर था, ये उसकी खिदमत का हिस्सा था, लेकिन उसने टफ लाइफ को चॉइस किया। अगर वो भी उन लोगों में ज़्यादा मेहनत करता जहाँ प्रॉब्लम कम थी तो उसकी उम्र ज़्यादा होती, उसे शहीद नहीं होना पड़ता और कलीसिया का काम इससे भी ज़्यादा होता। क्या करें। रसूलों के जल्दी मरने से बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं। अब 300 साल बाद जाकर हमारा नया अहदनामा कंप्लीट होता है, 27 किताबें जो है ये नकाया कि कौन सा लेने तय करती है, ये काम रसूलों का था कि 300 साल बाद करने का। अगर कैथलिक वजूद ना लेती तो आज ये नया अहदनामा आपके पास ना, क्योंकि हर कलीसिया के पास एक खत था, किसी के पास अंजील थी, किसी के पास कुछ था। कैथलिक ने सारा इकट्ठा करके 27 किताबें फाइनल की कि ये जो है इल्हामी किताबें हैं और ये हमारा क्या है, नया। यानी बहुत सारे ऐसे काम करने के थे जो वो ना कर सकी उजलत में। उनके अंदर ये था कि एक दिन में पूरी दुनिया क्रिश्चियन हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्या ख्याल है। इसलिए उन्होंने जल्दी की लोगों को तौबा कराने में, मनादी करने में कि शायद सारी यहूदी कौम क्रिश्चियन होने वाली है, पूरी यहूदी कौम क्रिश्चियन नहीं है। कोई वो जल्दबाजी जो है वो उन्हें लेकर डूब गई। और आज भी जो नौजवान मसीही शहीद होते हैं और दूसरी कौमों में जाकर खिदमत करते हैं, वो भी कच्चे दिमाग। अभी हाल ही में इंडिया का एक वाक़या, 4-5 हफ्ते पहले की वीडियो, कि मसीही नौजवान लड़के, यंग लड़के जो है वो स्ट्रीट पर गली में खड़े होकर मनाती था। RSS वाले हैं, इंडिया की जो तंजीम है, जिस तरह हमारी है जिहादी तंजीमें, उनकी भी है RSS, राष्ट्रीय सेवक सेना से कहा जाता है। उन्होंने रोड पर खड़े होकर मारा, गालियाँ दी, बाइबल को गालियाँ दी, यीशु को गालियाँ दी। क्या फायदा होगा इससे, क्या करें। आप अपने चर्च में खड़े होकर मनाती करें, जिसने सुनना होगा वो आ जाए। यानी ये उसको कॉपी करने की कोशिश है, और उसी तरह मार पड़ेगा जिस तरह से पड़ेगा। वो वीडियो वायरल होगी, अमेरिका से इस पर बहस हुई कि जी मसीहियों के साथ ज्यादती है। कुछ मसीहियों को भी समझाया कि भाई ये दौर वो दौर नहीं, इस तरह का मनादी का पैटर्न ठीक नहीं है, क्या करें। आज की कौमें भी उतनी ही समझदार हो गई जितने आप समझदार, उन्हें पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको हलवा लगता है कि आप जाकर किसी को कलाम सुनाएगा, वो फौरन तौबा कर, क्या करें, आसान बात है। तो नए दौर के साथ नए तरीके इख्तियार करें। अब उन लड़कों को मार भी दिया जाएगा तो क्रिश्चियनों ने शहीद करार देकर तालियां बजाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कबूल कर रहे थे, उन्होंने बिला वजह अपनी जान कर दी। क्या करें, इसकी ज़रूरत नहीं। मसीह ने कहा कि तुम्हें एक शहर में सताएं तो दूसरे में चलो, मुकाबला नहीं करो, क्या करें, ऐसे नहीं करो। जो घर तुम्हें कबूल ना करे उससे आगे चले। अब उसी घर के साथ आप उलझे रहे कि भाई तू तोबा लाजमी कर की चलो तो तोबा करा के करो। तो जो हुआ वो माजी है, जो पीछे गुजरा है,
یہ پیٹرن خدمت کا پیٹرن نہیں ہے، یہ پولیس رسول کی خدمت تھی، اسے ان چیزوں سے گزرنا پڑا. یہ آپ کا پیٹرن نہیں ہے، اس کے بغیر بھی خدمت ہو سکتی ہے، بغیر مار کھایا، بغیر بھی ٹینشن نہیں ہے. کیا کہیں اور